بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 6۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلا درس تشبیہ کی تعریف اور ارکان تشبیہ کے بارے میں تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھا کہ تشبیہ کہتے کسے ہیں، تشبیہ کا لغوی معنی کیا ہے، تشبیہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور ارکان تشبیہ کون کون سے ہیں۔ صاحب کتاب نے باب تشبیہ کو کئی مباحث میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے آج ہم مبحث اول کا آغاز کر رہے ہیں۔ بحث اول میں اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی ہیں۔ آپ عزیزان ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو تشبیہ کا باب ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل مطلب مفہوم نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس باب میں تقسیم بندیاں بہت زیادہ ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ بحث آپس میں مخلوط ہو، بحث کو آپس میں مخلوط نہ کریں۔ یہ جو کئی ساری تقسیم بندیاں ہوئی ہیں، مثلا ہر بحث میں آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی حوالے سے صاحب کتاب نے تشبیہ کے بہت ساری تقسیم بندیاں کی ہیں، تو ان تقسیم بندیوں کو اور ان کے پھر ذیلی فروعات کو آپس میں مخلوط نہ کریں۔ باقی یہ بحث بہت ہی آسان فہم ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اطراف تشبیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اطراف تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہ۔ اب مشبہ اور مشبہ بہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو تقسیم بندی ہے وہ اس بحث میں موجود ہے۔ اطراف تشبیہ، جس کو طرفِ تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کو تین طرح تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اطراف تشبیہ کو تین لحاظوں سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر جب انہیں تین زاویوں سے یا تین لحاظ سے دیکھا جاتا ہے تو اس طرح تین طرح کی تقسیم بندی تشبیہ کی اطراف تشبیہ کے اعتبار سے بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس لحاظ سے اطراف تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہ کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا حسی ہے اور کون سا عقلی ہے، یا دونوں حسی ہے یا دونوں عقلی ہے، اس سے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ حسی اور عقلی، حسی یعنی جو حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہو، اور یہاں پر عقلی سے مراد وہ عقلی نہیں ہے، اصطلاحی عقلی نہیں ہے جو منطق میں عقلیات جسے کہا جاتا ہے، نہیں، غیر حسی یعنی ہر وہ چیز کے جس کو حس درک نہ کرتی ہو تو اس کو عقلی میں شمار کیا ہے، جس میں وہمی اور خیالی وغیرہ بھی آتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے دیکھا جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے کون سا حسی ہے اور کون سا عقلی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثلا العلم کالنور، علم نور کی طرح ہے۔ اب اس کو ہم کئی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں نا، اس جملے کو۔ ان میں سے ایک اعتبار یہ ہے کہ ہم مشبہ اور مشبہ بہ کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ان میں سے کون سا حسی ہے اور کون سا عقلی ہے۔ مثلا علم کیا ہے؟ علم ایک عقلی چیز ہے، غیر حسی چیز ہے، حواس خمسہ سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ بالکل صحیح و سالم ہے لیکن اس کا عقل نہیں ہے، وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ ایک دیوانہ ہے تو ایک دیوانہ تو علم حاصل نہیں کر سکتا نا، حالانکہ وہ کسی چیز کو ٹچ کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سونگھ سکتا ہے، وہ کھا پی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ ظاہری طور پر وہ صحیح و سالم ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے یہ غیر حسی ہے، لہٰذا العلم کالنور میں علم غیر حسی ہے، جبکہ نور حسی ہے، غیر حسی نہیں ہے۔ روشنی نظر آتی ہے، نور نظر آتا ہے۔
بعد میں اس بارے میں ہم پڑھیں گے حسی اور غیر حسی کی پھر جو اپنی اقسام ہیں. ایک اس اعتبار سے اطراف تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے. یعنی مفرد اور مرکب کے اعتبار سے اطراف تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے. دونوں مفرد ہے، دونوں مرکب ہیں، یا نہ ان میں سے ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے. اور اس کے بعد جو تیسری تقسیم بندی ہے اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی، وہ یہ کہ عدد کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. عدد، تعداد کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ مثلا ایک جملے میں کتنے مشبہ آئے ہیں اور کتنے مشبہ بہ آئے ہیں. کیا ایک ہی جملے میں ایک ہی مشبہ آیا ہے یا ایک سے زیادہ آئے ہیں؟ ایک ہی مشبہ بہ آیا ہے یا ایک سے زیادہ مشبہ بہ آئے ہیں؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک جملے میں مشبہ ایک ہو جبکہ مشبہ بہ کئی ہوں، یا مشبہ بہ ایک ہو جبکہ مشبہ کئی ہوں، کئی سارے ہوں، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو. تو اس اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی کی جاتی ہے. لہٰذا ان تینوں کے پھر خود ذیلی کئی اقسام بن جاتے ہیں جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی پہلی تقسیم. اطراف تشبیہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی پہلی تقسیم ہے وہ حسی و عقلی ہونے کے اعتبار سے ہے. ہم نے پڑھا نا کہ پہلے جو تقسیم بندی ہے اطراف تشبیہ کو دیکھ کر وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا حسی ہے اور کون سا عقلی ہے. تو حسی و عقلی ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 اقسام بن جاتی ہیں، 4 قسمیں بن جاتی ہیں. یا تو یہ ہوں گے کہ دونوں حسی ہوں، یعنی مشبہ بھی حسی ہوں اور مشبہ بہ بھی حسی ہو، دونوں حسی ہوں. مثلا ایک مثال دیتے ہیں. آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا، جو مشبہ ہے اور جو مشبہ بہ ہے دونوں حسی ہے. وجہ کا کل بدر، جو چہرہ ہے وہ بھی حسی ہے، نظر آتا ہے، اور جو چاند ہے 14ویں کا جو چاند ہے وہ بھی نظر آتا ہے. یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں حسی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں عقلی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حسی نہیں ہوتا. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، الجہل کالموت، جہل موت کی طرح ہے. انسان کے لیے جہل موت کی طرح ہے. اب جہل کیا ہے؟ جہل بھی عقلی چیز ہے، اور بذات خود یہ جو موت ہے، موت کیا ہے؟ مفہوم موت، موت بھی عقلی چیز ہے. وہ جو ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے نظر آتی ہے نا جب کوئی مر جاتا ہے، تو وہ ڈیڈ باڈی موت نہیں ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے. وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ تو حسی چیز ہے. وہ اس ڈیڈ باڈی میں جب حیات ہو تب بھی وہ حسی ہے، نظر آتی ہے، اور جب اس ڈیڈ باڈی میں کوئی حیات نہیں ہے تب بھی وہ نظر آتی ہے، وہ حسی ہے. لیکن یہ حیات اور موت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو مفہوم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عقلی ہے، یہ حسی نہیں ہے. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ مشبہ حسی جبکہ مشبہ بہ عقلی ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشبہ جو ہے وہ تو حسی ہے، وہ تو حواس ہمسہ میں سے کسی حس کے ساتھ درک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مشبہ بہ ہے وہ عقلی ہے، اسے حواس ہمسہ میں سے کسی کے ساتھ بھی درک نہیں کیا جا سکتا. مثلا طبیب السوء کالموت، برا طبیب، عطائی ڈاکٹر، کالموت، موت کی طرح ہے. اب یہاں پر جو طبیب ہے وہ نظر آتا ہے، عطائی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن موت عقلی چیز ہے. مشبہ بہ جو ہے یہاں پر عقلی ہے. اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشبہ عقلی ہوتا ہے جبکہ مشبہ بہ حسی ہوتا ہے. مشبہ بہ تو ہمیں نظر آنے والی چیز، ہمیں نظر آتا ہے،
لیکن مشبہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ عقلی ہوتا ہے. جس طرح کہ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، العلم کالنور، آپ کے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. العلم کالنور، علم نور کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے. اب روشنی تو نظر آتی ہے، مشبہ بہ تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن علم نظر نہیں آتا. اطرافی تشبیہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی دوسری تقسیم ہے وہ مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے ہے. یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے کون سا مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے. تو مفرد اور مرکب کے اعتبار سے جو اطراف تشبیہ کی تقسیم کی جاتی ہیں وہ کل 8 اقسام بن جاتے ہیں. 8. ایک یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد بھی ہوں اور مطلق بھی ہوں. مفرد مرکب کے مقابلے میں ہے اور مطلق مقید کے مقابلے میں ہے. مطلق یعنی کوئی اضافی قید نہ ہو، یعنی جملے میں جب مسند اور مسند الیہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو تو یہ جملہ مطلقہ ہے. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں سے جو مسند ہوتا ہے یا جو مسند الیہ ہوتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ قید آ جاتی ہے، ان میں سے کوئی مقید ہو جاتا ہے. اب یہ جو مشبہ اور مشبہ بہ ہیں یہ بھی تو جملے میں سے یا مسند ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک، اور دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے. تو اگر یہ دونوں مطلق ہوں یعنی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی قید نہ ہو تو پھر یہ پہلی قسم بن جاتی ہے کہ مفرد بھی ہو اور مطلق بھی ہو. مثلا آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں نا انت کالشمس فی الضیاء، انت کالشمس فی الضیاء. اب یہاں پر انت کیا ہے؟ انت یعنی آپ، کالشمس آپ سورج کی طرح ہے. کس میں؟ روشنی میں. کہ جس طرح کہ سورج لوگوں کو، مخلوقات کو روشنی دیتی ہے، فائدہ دیتا ہے، تو آپ بھی سورج کی طرح فائدہ دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں لوگوں کو. اب یہاں پر انت کیا ہے؟ انت مسند الیہ ہے اور کسی بھی چیز کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور کالشمس مسند ہے اور وہ بھی کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور دونوں مفرد بھی ہیں، مرکب بھی نہیں ہے. شمس بھی کسی چیز کے ساتھ مرکب نہیں ہے اور انتھا بھی نہیں ہے. فضیاء کیا ہے اس جملے میں؟ فضیاء وجہ شبہ ہے، وجہ ہوتا ہے، وجہ تشبیہ ہے، وجہ تشبیہ ہے، وجہ شبہ ہے. لہذا اب یہ جو مثال ہے یہ کس چیز کی مثال ہے کہ دونوں مفرد بھی ہیں اور مطلق بھی ہیں. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مقید ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مطلق نہیں ہوتا بلکہ دونوں مقید ہوتے ہیں. ایک مثال دیتے ہیں، مثلا الساعی بغیر الطائل کالراقم علی الماء. اب اس مثال میں الساعی کے ساتھ بھی قید ہے بغیر طائل کا، اور راقم کے ساتھ بھی قید ہے علی الماء کا، یعنی دونوں مقید ہے. لہٰذا اسی طرح اور بھی جو اس کی قسمیں بنتی ہیں، مثلا مشبہ مطلق ہو جبکہ مشبہ بہ مقید ہو. اب یہ سب چیزیں آسان ہیں نا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جب ہم کتاب میں پڑھیں گے تو مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں گے تو آپ کے لیے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت ہی آسان ہے. البتہ یہ ہے کہ تقسیم بندی آپ کے ذہن میں ہو، اس لیے ہم نے ابتدا میں ان تینوں قسموں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاصہ نکال کر تمام تقسیمات کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ ان تقسیمات کو آسانی سے سمجھ سکیں. پھر ان کی تفصیلات ویسے بھی آئیں گی اگلے درسوں میں. مشبہ مقید جبکہ مشبہ بہ مطلق ہو، تیسرے کا الٹ ہے، آسان ہے یہ بھی. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب ہوں اور ان کے اجزاء کو علیحدہ کرنا بھی ممکن ہو، ان کے اجزاء کو علیحدہ کیا جا سکتا ہو، کوئی مشکل نہ ہو. اگرچہ آیت تو مرکب ہے لیکن ان کے اجزاء کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب ہوتے ہیں اور ان کے اجزاء کا علیحدہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. ان تمام کی تفصیلات اور وضاحتیں آئیں گی کتاب میں. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے جبکہ مشبہ بہ مرکب ہوتا ہے،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ مرکب جبکہ مشبہ بہ مفرد ہوتا ہے۔ ان تمام سے متعلق بعد میں ڈیٹیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ اب فقط یہ ہے کہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ جو تقسیم بندیاں ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہو اور انہیں اسی طرح آسانی سے ہی سیکھ لیں۔ تیسری جو تقسیم بندی ہے اطراف تشبیہ کے اعتبار سے وہ عدد کے اعتبار سے ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جملے میں مشبہ کتنے آئے ہیں اور مشبہ بہ کتنے آئے ہیں اور کس انداز سے آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تقریباً 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں تشبیہ ملفوف، دوسرے کو تشبیہ مفروق، تیسرے کو تشبیہ تسویہ اور چوتھے کو تشبیہ جمع کہتے ہیں۔ ان کے نام اپنی جگہ، لیکن ان کی جو تعریفات ہیں ان کی طرف توجہ کر لیں، بہت ہی آسان ہے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نام کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ تشبیہ ملفوف یعنی جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ایک سے زیادہ ہوں۔ عدد کے اعتبار سے تقسیم بندی ہے نا، یعنی جب ایک ہی جملے میں ایک سے زیادہ مشبہ اور مشبہ بہ ہو اور مشبہ سارے اکٹھے ہوں اور مشبہ بہ بھی سارے اکٹھے ہوں، یعنی پہلے اس کلام میں مشبہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر مشبہ بہ آ جاتے ہیں، 2 ہوں 3 ہوں جتنے بھی ہوں، تو یہ ہو جائے گا تشبیہ ملفوف۔ پھر ہے تشبیہ مفروق ملفوف کے مقابلے میں، یعنی جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ایک سے زیادہ ہوں لیکن ہر مشبہ کا مشبہ بہ اس کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو پہلے کی طرح کہ پہلے سب کے سب مشبہ ذکر ہوں اور اس کے بعد پھر سب کے سب مشبہ بہ کا ذکر کیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہر ایک مشبہ کے ساتھ اس کا مشبہ بہ بھی موجود ہو۔ پہلے مشبہ ہو، اس کے بعد پھر اس کا مشبہ بہ ہو، پھر اس کے بعد دوسرا مشبہ، اس کا مشبہ بہ، پھر اس کے بعد تیسرا مشبہ اور اس کا مشبہ بہ۔ اسی طرح ہمارے پاس جو تیسری قسم آتی ہے وہ ہے تشبیہ تسویہ کا۔ تشبیہ تسویہ یعنی جب مشبہ کئی ہوں اور مشبہ بہ ایک ہو۔ مشبہ تو کئی سارے ہیں کلام میں، لیکن مشبہ بہ کلام میں ایک ہی ہے، ان سب کی تشبیہ ایک مشبہ بہ سے دی ہے۔ اور تشبیہ جمع تشبیہ تسویہ کا الٹ ہے، یعنی جب مشبہ ایک ہو اور مشبہ بہ کئی ہوں۔ ان تمام کی تفصیلات بعد کی دروس میں انشاءاللہ آئیں گی تفصیل سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔